تمہارا نماز میں رونا بے وجہ تو نہیں، ذرا سی دیر لگ رہی ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ نے تمہاری دعا کو ٹھکرا دیا ہے۔ تقدیر تو اللہ ہی لکھتا ہے، اور وہ بھی سب سے بہترین۔ تمہاری کہانی ابھی مکمل کہاں ہوئی ہے؟ تمہارے آنسو اللہ دیکھ رہا ہے، تمہارے صبر سے وہ بے خبر نہیں۔ جان لو، یقین جان لو، اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ تمہاری ہر آزمائش ہمیشہ کے لیے تو نہیں، کچھ تو بہت خاص لکھا ہے اللہ نے کہ تمہارا دل ہر بار ٹوٹنے کے بعد بھی صبر کر لیتا ہے۔ کچھ تو ہے کہ آنسو بہا کر بھی دل کو سکون مل جاتا ہے۔ کچھ تو ہے نا کہ جب تم اپنا درد اللہ کو سنا دیتے ہو تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے کہ اب تک تم امید میں زندہ ہو کہ کن فیکن کا حکم ایک دن تمہارے لیے بھی اتر آئے گا۔ کچھ تو ہے کہ تمہارے آنسو کے پیچھے نا امیدی نہیں ہے، بلکہ بھروسے کی گہرائی ہے۔ کچھ تو ہے کہ تم آج بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، اسی لیے مانگتے رہو، اس کے لیے جس کے ملنے کی امید اب تم چھوڑ چکے ہو، اس کے لیے جس کا تصور اب تم خوابوں میں بھی نہیں کر سکتے۔ پیارے دوستو، اس کے لیے جس کے خلاف پوری کائنات کھڑی نظر آتی ہے، اس کے لیے جس کے حق میں تمہیں لگتا ہے کہ شاید کبھی قبولیت نہیں لکھی گئی، مگر یاد رکھو، دعا معجزہ ہے، ایسا معجزہ جسے تمہارا نصیب بھی نہیں روک سکتا۔ پیارے دوستو، دعا کن کا سوال ہے جسے اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ دعا وہ طاقت ہے جو تمہاری کھوئی ہوئی چیزیں واپس لا سکتی ہے، کیونکہ دعا ہی تمہارا مقدر ہے، اور جب دعا میں جان ہو تو نصیب بھی راستہ بدل دیتا ہے۔ دعا وہ بے جان کہانی میں پھر سے زندگی پھونک سکتی ہے۔ اس میں اتنی طاقت ہے کہ انسان کی عقل بھی حیران رہ جائے۔ مانگو تو پھر پورے یقین سے مانگو، مانگتے جاؤ۔ پیارے دوستو، اور پھر دیکھو کیسے دعا ایک دن حقیقت بن کر تمہارے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین اندھیرے کمرے میں بیٹھے قیدی کے لیے امید کی وہ روشنی کی کرن ہے جو بتاتی ہے کہ ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشن سویرا اس کا انتظار کر رہا ہے۔ جو تمہارے دل میں ہے وہ سب، وہ انکہے جذبات، وہ چھپی ہوئی باتیں، وہ آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی خواہشیں جنہیں تم کسی کو نہیں بتاتے، وہ سب اللہ جانتا ہے۔ تم نہیں کہتے پر وہ سب سنتا ہے، تم نہیں مانتے پر وہ ہر درد سمجھتا ہے۔ تو پھر رک کیوں گئے ہو؟ بس دعا کرتے جاؤ اور یقین سے جیتے جاؤ۔ دل کے ہر پردے سے آشنا ہے، وہ تم کچھ نہ بھی کہو، اگر محسوس کرتے ہو، اگر زبان ساتھ نہیں دیتی تو بس ہاتھ پھیلا دو، وہ بہت سننے اور جاننے والا ہے۔ اگر ایک بار بھروسہ کر کے تو دیکھو اس پر، اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے اس کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا۔ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اب صرف اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں۔ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش کا ہے کہ اب صبر کتنا کرتے ہو۔ جب ہم اللہ کو چھوڑ کر اپنا دل کہیں اور لگا لیتے ہیں، جب ہم اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی محبت کو چن لیتے ہیں، تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیں سب کچھ عطا کر کے بے شک تھما دیتا ہے، مگر پھر بھی سب کچھ پاس ہوتے ہوئے بھی دل بے چین ہوتا ہے۔ تب اللہ کا ذکر کان تو سنتے ہیں مگر دل پر اثر نہیں ہوتا۔ تب نہ تو عبادت سکون دیتی ہے، نہ ہی سجدے دل کی کیفیت بدلتے ہیں۔ پتہ ہے اصل امتحان تب لیا جاتا ہے جب غم خوشی پر بھاری ہو جاتا ہے۔ دکھ کی شدت اللہ کی مرضی کو قبول کرنے نہیں دیتی۔ ہر حاصل نامکمل لگتا ہے، ہر خوشی ادھوری سی لگتی ہے۔ چاہ کر بھی دل دنیا کی رنگینیوں میں نہیں لگتا، دل کی اداسی مار دیتی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تب اللہ ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے، میں ہوں تو سب ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جس نے اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی محبت کو چن لیا، بس اس نے گھاٹے کا سودا کیا۔ غم اور مشکل حالات عارضی ہے۔ جب کوئی بہت اپنا ہماری وفا کے باوجود ہمیں چھوڑ جاتا ہے
تو لگتا ہے کہ اب سانس نہیں آئے گی، اب جینا مشکل ہے، کبھی مسکرا نہیں پائیں گے۔ دکھ روح تک کو زخمی کر دیتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ ہم اتنے عرصے تک اللہ کو ناراض کر کے اس شخص کو راضی کرتے رہے، اب جلد بازی کس بات کی؟ اللہ جانتا ہے وہ آپ کو کب اور کس طرح لے کے جانا ہے۔ یقین کرو ایک وقت آئے گا جب ماضی یاد تو آئے گا مگر تکلیف نہیں دے گا۔ آپ کا دل اس فیصلے پر مطمئن ہوگا جو اللہ نے آپ کے غموں کے بدلے لیا تھا۔ جب آپ کو اس کی مصلحت سمجھ آ جائے گی تو آپ شکر ادا کرو گے کہ اللہ نے تب بچا لیا تھا۔ یقین کرو اگر اللہ چاہے نا تو آپ کے دل سے ابھی سب خیال نکال دے، اور اگر چاہے تو ہمیشہ کے لیے پھنسائے رکھے۔ طائف کے پتھر تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کھائے تھے نا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ حق پر نہ تھے، وہ تو لوگوں کی بھلائی کے لیے گئے تھے، مگر بدلے میں انہیں لہو لہان کر دیا گیا۔ کیا ان کا دل نہیں ٹوٹا ہوگا؟ کیا انہیں تکلیف نہیں ہوئی ہوگی کہ میں نے ان کی بھلائی چاہی اور انہوں نے بدلے میں یہ کیا کیا؟ پھر تم نے کیوں سمجھا کہ تمہارے خلوص کے بدلے لوگ تم سے محبت کریں گے؟ جن کی بھلائی کرنی ہوتی ہے نا وہیں سے پتھر کھانے پڑتے ہیں۔ دل زخمی ہوتا ہے مگر دیکھو اپنا کام نہیں چھوڑتے۔ کیا پتہ ان کی نسلوں سے کوئی صبر جائے، کیا پتہ تمہارے صبر و برداشت سے کچھ وقت بعد سب کچھ بدل جائے۔ مقصود تم سے وہی صبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ انہوں نے بد دعا نہیں دی تھی، زخمی ہوتے ہوئے بھی مسکراتے رہے تھے، اچھی امید رکھی تھی، راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ ان کی ذات نمونہ ہے تمہارے لیے۔ اگر تم جانو، اگر تم خیر خواہی چاہو، اگر تم صبر کرو اور اگر تم اچھی امید رکھو تو یاد رکھو وہ رب ہے نا تمہارا، اس کے لیے برداشت کرتے رہو۔ اس کے پاس بدلے میں دینے کو بہت کچھ ہے، وہ جانتا ہے، وہ تمہارے خلوص کو جانتا ہے۔ اتنا کافی نہیں ہے کیا؟ اگر تمہیں خدا یاد نہیں آتا، اگر تمہارا دل اس کی عبادت میں نہیں لگتا، اگر تم اپنے رب سے جھگڑنا چاہتے ہو، اگر تمہارا ایمان ڈگمگا گیا ہے، تم کن پڑھتے ہو لیکن فیکن پر یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن فجر کی اذان سے لے کر طلوع آفتاب تک بس آسمان کا نظارہ کرو۔ دیکھو وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، دیکھو وہ کیسے اندھیرے کو ہٹا دیتا ہے۔ وہ کن کہتا ہے اور سارا عالم فیکن کی تشریف بن جاتا ہے۔ کیا وہ رب قادر نہیں کہ تم جو چاہتے ہو وہ تمہیں عطا کر دے؟ کیا وہ رب قادر نہیں کہ وہ تمہارے اندھیروں کو روشنی میں بدل دے؟ کیا اس رب کو نہیں معلوم کہ کالک کیسے مٹائی جاتی ہے؟ پیارے دوستو، کیا وہ دلوں کے داغ دھو نہیں سکتا؟ کیا وہ تمہاری وہ چیز نہیں دے سکتا جس کے لیے تم نے طویل سجدے کرنا چھوڑ دیے؟ کیا وہ اللہ بہتر نہیں جانتا؟ ایک دفعہ اس پر یقین کر کے تو دیکھو، یوسف علیہ السلام کو 11 بھائیوں میں سے نکالا، یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، اور پھر صبر کا پھل کیسے دیا؟ جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے سامنے آئے، وہ شاہی مصر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحتوں کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ اس نے علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا۔ وہ اس ذات کے پیارے نبی تھے۔ نبی بھی آزمائے گئے۔ تم تو ایک عام انسان ہو، تم اللہ اللہ کرتے ہو، تو کیا وہ تمہیں آزمائے بنا چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ تمہیں آزمائے گا، بس تم یقین رکھو وہ دیتا ہے تو شکر کرو، وہ لیتا ہے تو صبر کرو۔ کوشش کا ہر اختیار آزما کر، ہمت کے سارے فرض نبھا کر، جب دعائیں کن کا در کھٹکھٹا کر تھک جاتی ہیں تو میں ذہن کا رخ موڑ دیتی ہوں، کچھ باتیں تقدیر پر چھوڑ دیتی ہوں۔ کیا تم نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں نا، مگر میں نے اسے محسوس کیا ہے۔ کہاں، کیسے، کب؟ چمکتی آنکھوں میں، یقین اور بھروسے میں اعتماد کے ٹھاٹ مارتے، سمندر میں نور سے منور چہروں میں جن کو دیکھ کر رب یاد آ جاتا ہے، بھوکے کا پیٹ بھرنے والوں کی آنکھوں میں، معصوم کی مسکراہٹ میں، اور سب سے زیادہ سجدے کی خاموشی میں۔ پیارے دوستو، میں نے سنا ہے اسے ان باتوں میں جو سکون سے تراشی گئی تھیں۔ جب میں نے کہا گنہگار ہوں میں، تو جواب آیا میں تو غفار ہوں۔ جب کہا اے بوجھوں میں گرفتار ہوں، تو فرما اٹھا میں تو ستار ہوں۔ جب کہا دنیا کی محبتوں سے تھک گیا ہوں، تو فرمایا میں تو ودود ہوں۔ جب کہا میں راستے سے بھٹک گیا ہوں، تو جواب ملا میں ہادی ہوں، میں رشید ہوں۔
پھر میں نے ہر درد کو سپرد خدا کر دیا، کیونکہ وہی ہے اللطیف، الرحمن، القدیر۔ اور یاد رکھو تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ ایسا وقت بھی آئے گا جب نہ کوئی شخصیت متاثر کرے گی، نہ ادب، نہ رنگ، نہ تصویر، حاصل اور نا حاصل ایک برابر ہو جائیں گے۔ تب تم کسی اندیکھے سفر پر روانہ ہو جاؤ گے جس کی منزل تم نہیں، اللہ طے کرتا ہے۔ اگر تم واقعی اپنے آپ اسے سونپتے ہو تو بے فکر ہو جاؤ، اسے ہماری پرواہ ہم سے زیادہ ہے، وہ ہماری بہتری کو ہم سے بہتر جانتا ہے، وہ ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ہمارے لیے اس مشکل سے آسانی نکال دے گا جہاں ہمارا گمان بھی نہیں جاتا، وہ ہم سے زیادہ مخلص، ہم سے زیادہ سچا، ہم سے زیادہ وفادار ہے، اسے سبب کی ضرورت نہیں، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جو دریا میں راستہ بنا دیتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفانوں میں کشتی کو کنارے کر دیتا ہے، جو پانی پر گھوڑے دوڑا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو آگے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔